पाक ने ऐलान फरमाया, जैसे उसरा के लिए माल की जरूरत है, माल दो भाई। एक दफा हुजूर ने ऐलान किया, उस्मान खड़े हो गए, अर्ज करते या रसूलल्लाह 100 ऊंट बमा सामान के या 100 घोड़ा बमा सामान के, बैठ गए। फिर करीम ने ऐलान किया, माल की जरूरत है। उस्मान फिर उठ के खड़े हो गए। ये सैयदना उस्मान गनी का प्यार है। फिर उठ के खड़े, हुजूर मेरा 100 और कर ले, बैठ गए। फिर ऐलान किया, हजरत उस्मान से रहा नहीं जा रहा, इधर उधर पलट के देखते हैं, वो अंदर पानी लोड़ नहीं, हड़ा नो रह बना दी। दरवेश कहते हैं तेरे अंदर अगर इश्क का हाड़ आ जाए ना, हाड़, वो भी किसी से रास्ता नहीं पूछता। कभी सैलाब ने भी रास्ता पूछा है कि इधर जाऊं किधर जाऊं, वो तो हाड़ है, वो कोई रास्ता पूछता है, वो तो रास्ता बनाता है। फिर कहा कुछ और चाहिए, तो हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह उस्मान जो हाजिर है, और शामिल कर ले मेरा हिस्सा। और फिर अपने पैसे ला के सारे हुजूर की मुकद्दस गोद में डाले। या रसूलल्लाह आपका ही है सारा, हुजूर आपका ही है। हुदैबिया में महबूब आए, 6 हिजरी थी। फरमाया उम्रा करेंगे, कुफार ने कहा नहीं करने देंगे। बात जब बढ़ने लगी तो सरकार ने हुदैबिया पे क़याम किया, और 1400 सहाबा में से अपनी नुमाइंदगी के लिए जब मक्के वालों के पास भेजने की बारी आई तो हुजूर ने सैयदना उस्मान गनी का इंतखाब फरमाया। फरमाया उस्मान जाओ उनसे बातचीत कर। समझदार बड़े थे ना, बुर्दबार थे, सियाने बंदे थे, हलीमुत्तबा। और वैसे भी हर फूल की अपनी खुशबू होती है। हर फूल की, किसी को खैबर में भेजा जाता है तो किसी को हुदैबिया में भेजा जाता है। हर फूल की खुशबू अपनी अपनी। जाइए ना, हज़रत उस्मान तशरीफ ले गए। बिछड़े हुए थे बड़े जमाने के। मैं और आप सुबह शाम दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत अता कर, या अल्लाह सफ़ा मरवा के फेरे नसीब हो, या अल्लाह हजर अस्वद की। कितने लोग तड़पते हैं, कितनी ख्वाहिश करते हैं। और जनाब उस्मान गनी का तो पुराना प्यार था हरम से, वो पैदा ही उस इलाके में, और कितने साल हो गए बिछड़े हुए। जैसे ही गए तो जाके कहा अबू सुफियान से कि हम यहां जंग करने नहीं आए, उम्रा करने आए। सैयदना उस्मान गनी से अबू सुफियान ने कहा, ये जरा देखना, ये जरा देखना, ये हमारे बुजुर्गों ने इश्क कहां से लिया है। हजरत उस्मान गनी से अबू सुफियान कहने लगे, वो सामने बैतुल्लाह शरीफ है, तवाफ करना है तो कर लो। वो सफा मरवा है, आपने सही करनी है तो कर लो। वो हजर अस्वद है, चूमना है तो चूम लो। वो आबे ज़मज़म है, पीना तो पी लो। लेकिन हम तुम्हारे नबी पाक को नहीं ये करने देंगे। सामने काबा है, सामने हजर अस्वद है, सामने मकाम इब्राहिम है, पर मैं नमाज पढ़ा के तय वल वेखा, मैं नमाज पढ़ा के तय वल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई। अब भुल गई यानी सब सौम सलाता इको यार दा फिक्र पे आई। हजरत उस्मान कहने लगे, काबे का तवाफ और महबूब के बगैर, सफा मरवा के चक्कर और महबूब के बगैर, नबी पाक के बगैर। फरमाया ना मैं उसी महबूब के साथ तवाफ करूंगा जिसने काबे का रास्ता दिखाया है, उन्हीं के साथ सफा मरवा होगा जिन्होंने इसका हुस्न बताया है, जिन्होंने नमाज पढ़ा के मैं तय वल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई। अब देखना भुल गई यानी सब सौम सलाता इको यार दा। फिर यहां से लिया है मेरे इमाम ने, यहां से अकीदा लिया है मेरे इमाम ने कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। और तुम काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रजा काबे से भी आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से भी आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम ने कहा, ना भाई तवाफ और हुजूर के बगैर, तवाफ और नबी पाक के बगैर ना ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। इधर एक शख्स ने बोल के कहा, हुजूर उस्मान तो बड़ी मौज में हो गए, हम तो तड़प गए मक्के की याद में। उस्मान तो बड़ी मौज में तवाफ करते होंगे, सही करते होंगे। महबूब ने पलट के देखा, फरमाया वो मेरा उस्मान है। हाँ, मैंने कहा एक मकाम, एक ये है कि कोई मोहब्बत करे, और एक ये कि महबूब की नजर में फरमाया वो मेरा उस्मान है, मेरे बगैर और तवाफ, मेरे बगैर और तवाफ, ये कैसे मुमकिन है, सवाल ही नहीं पैदा होता। सैयदना उस्मान गनी, खबर फैल गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। उन्होंने हजरत उस्मान को रोक लिया था, बिठा लिया। यहां खबर फैल गई जनाब उस्मान को शहीद कर दिया गया। उस्मान, मैं कुर्बान रस्तों से जहां थे आप गुजरा करते थे, मेरे महबूब ने फरमाया, आओ भाई सारे मेरे हाथ पर बैत करो, मेरे हाथ पर बैत करो, मौत की बैत करो, हमने उस्मान के खून का बदला लेना। महबूब का जोशो खरोश, सहाबा बैत कर रहे हैं, किस बात पर? हजरत उस्मान के बदले पर। 1400 लोगों ने बैत की, बशमूल मौला अली शेर खुदा के, कि हमने हजरत उस्मान का बदला। हुजूर को पता था, महबूब तो जानते हैं, पर जज्बात को सही रुख देना था। फरमाया आओ बैत करो, और तमाम लोगों ने बैत कर ली, सिर्फ हजरत उस्मान नहीं थे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, महबूब ने अपने हाथ
فضا میں لہرائے, فرمایا بھائی عثمان موجود نہیں ہے, فرمایا یہ ہاتھ میرا, یہ میرے عثمان کا, لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں. یہ عثمان کی بھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی, وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا. اتنی عظمت ملی حضرت عثمان غنی کو, اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں, ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا رسول پاک کی محبت کا. غلامی کی طبیعت چاہے گی, ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے. ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے, یہ بتائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی, پیار کیا, اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے, تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں, تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں, انہیں کھلاؤ ان کو عثمان کی جانب سے, کھلاؤ کھانے. حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے, کچھ دنوں کے بعد آیا کے کہنے لگے واپس لے کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا, تو میرے نبی پاک کا غلام ہے, میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا, واپسی کا کیا مانا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج, اس میں خوبصورتی, اس میں ٹھہراؤ, اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں, ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا. جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کوئی چیز دینے بھیجا, ابھی میں چھوٹا تھا, گھروں میں چلا جاتا تھا, اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی, لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے, تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا. میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا, تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے. فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے, اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی, اتنے حسین تھے, اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی, اس قدر زیادہ شرم و حیا والے. حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھے. میرے دوستوں, ان لوگوں سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا, ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں, مختلف زاویوں سے. محبوب ایک باغ میں بیٹھے, یہ بھی ذرا دیکھنا, کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے, کبھی کیفیات اور ہوتی ہیں. کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا, میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق. تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا, میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے, وہی آتی ہے یا کلام کرتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے ہیں. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے, تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر. فرماتے ہیں باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر, تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا ہے, وہ سامنے تو آیا ہی نہیں, لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا, چونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے. میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. حضور اندر بیٹھے, دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے, اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے. یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے, اور بار بار انہی کا قرآن نکل آتا ہے, انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں, انہی کا ذکر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا, حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لب ہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی, پر یہ بتا دو تو ہے جنتی, تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی, تکلیفیں آئیں گی, فتنے آئیں. کہتے میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود. میرے دوستو, ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا, کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے, آزمائشیں آئیں, اور صحیح روایت میں موجود ہے, خبر دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے, وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی. فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان, شہادت تک کی خبر. حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا. کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے, سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے. احد پہاڑ کانپنے لگا. ویسے ہمارے بزرگ فرماتے کانپ نہیں رہا تھا,
اسے پتا چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا، محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو، پھر غور کرو. حضور ہے پہاڑ پہ، حضرت عمر ہے، سیدنا ابو بکر ہے، حضرت عثمان ہے، حضور پہاڑ پہ ہے، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے. حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. وہ تو دیکھ تو صحیح، مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں. دنیا میں بڑے شہید ہوئے، پر اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا؟ ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے، نبی پاک جنہیں شہید کہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں. تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی. اور پھر نبی پاک نے میری شہادت کی خبر نہیں دی، حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو ملے گا کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے، اور شہید کو جنتی، اور صحابی ویسے ہی جنتی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر شہادت کا اعزاز. یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے، وہ بھی جنت میں. یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے، ہر مقام پر، ہر موقع پر جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں، پیش ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حضور کا ان پر اعتماد ہے. بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی سے.